بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تو خالی اسکول دیکھ کر چپکے سے اس میں کود گئی تھی۔ اسکول کے سارے کمرے ہی ویران پڑے تھے۔ عجیب و غریب گندگی سے اٹا اسکول تھا۔ نہ جانے اسے بند ہوئے کتنے برس بیت گئے تھے۔ مجھے ان سب سے کیا غرض تھی؟ میں نے کپڑا نیچے بچھایا اور بڑے آرام سے لیٹ گئی۔ مسلسل 24 گھنٹے سے چلتی آ رہی تھی۔ پاؤں سوج کر موٹے موٹے ہو گئے تھے۔ مغرب کا ٹائم ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ ہوش نہ تھا۔ زمین پر ایسی سوئی کہ فوراً ہی آنکھ لگ گئی۔ اچانک ہی عجیب سی آہٹ سے آنکھ کھلی تھی۔ پھر میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا تھا۔ جوق در جوق بچے اس اسکول میں چلے آ رہے تھے۔ حیرت اس بات کی تھی کہ سب بچوں کے یونیفارم کالے تھے۔ نیند بھری آنکھوں سے میں نے آسمان کو دیکھا جو بالکل کالا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ابھی تو رات تھی، تو گویا آدھی رات کا وقت تھا، کیونکہ چاند بھی اپنی پورے جوبن سے سامنے چمک رہا تھا۔ میں اٹھ کر ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئی۔ یہی ڈر تھا کہ کہیں مجھے کوئی دیکھ نہ لے، کیونکہ میں تو اتنی دیر سے یہاں اکیلی سو رہی تھی۔ بچوں کی تعداد کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب وہ مختلف کلاسوں میں کھیل رہے تھے۔ آدھی رات کے اس پہر ان بچوں کا یوں اسکول پڑھنا عجیب سا منظر پیش کر رہا تھا۔ میں وہیں دبکی چپکے چپکے وہاں جھانک رہی تھی۔ اچانک کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، تو ایک لمبا چوڑا جن نما آدمی تھا۔ میں نے تو اتنا خوفناک آدمی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ میں اسے دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ تو وہ کہنے لگا، کون ہو تم؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ جانتی نہیں یہ اسکول ہمارا ہے؟ جب میں بولی تو میری زبان نے میرا ساتھ نہ دیا۔ پھر بھی میں ہمت کر کے اسے کہنے لگی، میرا نام رابعہ ہے۔ میں بہت دور سے تھکی ہوئی آئی تھی، اس لیے یہاں رک کر آرام کرنے لگی۔ اب میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر میں تیز تیز قدموں سے وہاں سے جا ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی آواز پر رک گئی۔ ٹھہرو لڑکی، کیا تم لاوارث ہو؟ میں حیران رہ گئی۔ بھلا اسے کیا پتا کہ میں ایک لاوارث لڑکی ہوں؟ پھر میں کہنے لگی، ہاں، میرا کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں۔ حالات کی وجہ سے میں اپنا گھر چھوڑ آئی ہوں۔ وہ کہنے لگا، کیا تمہیں صاف صفائی کا کام آتا ہے؟ میں اس کی بات پر کہنے لگی، جی ہاں، مجھے ہر کام بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ میں ہر کام منٹوں میں کر لیتی ہوں۔ وہ کچھ سوچ رہا تھا، پھر مجھے کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم اب یہاں ہی رہو گی۔ اسکول کی ساری صفائی کا کام تمہارے ذمے۔ تم دیکھ ہی چکی ہوگی کہ یہاں کی کیا حالت ہے۔ ہمیں ویسے بھی ایک صفائی کرنے والی لڑکی کی ضرورت تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں کل صبح ہوتے ہی اس پورے اسکول کو صاف کر دوں گی۔ وہ خوش ہوا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، بدلے میں تم یہاں آرام سے رہو۔ تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تمہیں جو کچھ چاہیے بس ہمیں بتا دینا، لیکن اس اسکول کو بالکل صاف ستھرا کر کے رکھنا ہوگا۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ بے فکر رہیں، میں اس بات کا بہت خیال رکھوں گی۔ یہاں پر کوئی گندگی نظر نہیں آئے گی۔ مجھے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں چپکے چپکے ان بچوں کو پڑھتے ہوئے دیکھنے لگی۔ پڑھانے والے بھی عجیب تھے اور پڑھنے والے بھی۔ نہ جانے یہ اسکول کیسا تھا جو رات کے وقت ہی کھلتا تھا۔ انہی سوچوں میں ڈوبے میں ماضی کی یادوں میں کھو گئی تھی۔ میرا نام رابعہ ہے۔ میری زندگی بڑی ہی ظالم تھی، کیونکہ اس نے مجھے کبھی خوش ہونے کا موقع ہی نہ دیا تھا۔ میں صرف 17 برس کی ایک معصوم لڑکی ہی تو تھی۔ جب 2 سال کی ہوئی تو ابا اماں کو چھوڑ کر دوسرے ملک چلے گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں شروع سے ہی باہر جانے کا خواب تھا، اور پھر جب ان کی یہ خواہش پوری ہوئی تو انہوں نے واپس آنے کا نام نہ لیا اور وہیں کسی گوری میم سے شادی کر لی۔ یوں میری ماں شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی ایک بیوہ والی زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھر اس پر ایک طلاق یافتہ ہونے کا ٹھپا لگ گیا جب میرے باپ نے بیرون ملک جانے کے صرف 2 سال بعد ہی طلاق نامہ بھجوا دیا تھا، کیونکہ ان کی گوری بیوی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے علاوہ ان کی زندگی میں کسی کو برداشت نہیں کرے گی۔ میری جوان ماں کے سر پر تو دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا تھا۔ وہ کس کے آگے جا کر روتی، کیونکہ میرے باپ کے گھر والوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ میری عمر فقط اس وقت 2 سال ہی تھی۔ وہ اپنی 2 سال کی بیٹی کو اٹھائے باپ کے گھر جا بسی۔ وہاں پر بھائی بھابھی بھی کلیجہ چھلنی کرنے کو تیار بیٹھے تھے۔ بھابھی دن رات انہیں طلاق یافتہ ہونے کے طعنے دیتی۔ وہ خدمت گزاری کر کے انہیں خوش کرنے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن ان کے منہ کے زاویے کسی طرح ٹھیک ہی نہ ہوتے تھے۔ یوں ہی دکھ جھیلتے جھیلتے انہیں ایک خطرناک بیماری لگ گئی
और जिगर के कैंसर ने उन्हें कब्र के मुंह तक पहुंचा दिया। उस वक्त मैं सिर्फ 9 साल की मासूम बच्ची थी। नाना नानी भी इंतकाल कर चुके थे। फिर मेरी मामी रोज़ाना मामू से कहती कि दूसरों का गंद हमें क्या पालने की ज़रूरत है, आप उसे उसके दधियाल छोड़कर आ जाएं। एक दिन मामी ने मेरा एक छोटा सा बैग तैयार किया और मामू ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे मेरी दादी के घर छोड़ दिया। मैं यहाँ पैदा हुई थी, लेकिन इस वक्त घर के हालात मेरे लिए बहुत बुरे थे। मेरी चाची ने नफरत भरी नज़रों से मुझे देखा था, क्योंकि मैं उन पर इजाफी बोझ थी। उनके घर के हालात भी कुछ अच्छे न थे। बचपन से ही मैं उनकी मार खाकर बड़ी हुई थी। आज मैं 17 वर्ष की हो गई थी जब वो मेरी खूबसूरती से जलने लगी। अगर मैं किसी से हंसकर भी बात कर लेती तो वो मुझ पर इल्ज़ाम धरने में वक्त न लगाती। इतनी सी उम्र में मैंने ज़िंदगी के बहुत से चेहरे देख लिए थे। फिर एक दिन मोहल्ले के एक लड़के ने एक बच्चे के हाथ मेरे नाम ख़त भिजवाया। मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। जैसे ही उस बच्चे ने ख़त मुझे दिया था, मैंने उसी वक्त लेकर फाड़ दिया था, लेकिन चाची ने वो सारे टुकड़े जमा किए और चाचा को दिखा दिए। उन्होंने मेरी किसी बात पर यकीन ना किया और मुझे रुई की तरह धुनक कर रख दिया। मैं रात भर अपने ज़ख्मों को सहलाती रही, क्योंकि मुझे उस जुर्म की सज़ा दी गई थी जो मैंने किया ही ना था। दिल में चाचा चाची के लिए नफ़रत का अंबार लग गया था। दिल चाह रहा था कि उन्हें भी ऐसे ही भस्म कर डालूं, जिस तरह उन्होंने मेरी ज़ात के परखच्चे उड़ा दिए थे। फिर 2-4 दिन गुजर गए जब मुझ पर यह क़यामत ख़ेज़ इंकशाफ हुआ कि चाचा चाची मुझे जहर देने का इरादा रखते हैं, वो भी सिर्फ दौलत के लालच में। अब्बू के हिस्से की जितनी भी जायदाद थी उन्होंने मेरे नाम कर दी थी, क्योंकि गुजरे सालों में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो अपने हिस्से की सारी जायदाद मुझे देना चाहते थे। यही बात चाचा चाची को तीर की तरह लगी थी, जभी तो वो मुझे जहर देकर ख़त्म करना चाहते थे। इससे पहले कि वो जहर का प्याला ज़बरदस्ती मेरे मुंह से लगा देते, मैंने हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया। मुझे किसी जायदाद का लालच न था। बस अगर 2 वक्त की रोटी मुझे इज्जत से मिल जाती तो मैं वहीं पर रह लेती। पैदल ही पैदल चलते चलते मैं कहाँ पहुँच गई थी मुझे कुछ मालूम ही ना हुआ। बस इतना पता था कि मैं अपने घर से बहुत दूर आ गई थी, जहाँ वो मेरी परछाई भी ना ढूंढ सकते थे। लोगों से डरती, अपनी इज्जत बचाती, मैं इस गांव में पहुंच गई जहां मुझे ये पुराना स्कूल नजर आया था। उसके गेट पर बड़ा सा ताला था। जब ही मैंने उसकी छोटी दीवारें फलांगी और उसके अंदर चली गई। फिर अंदर जाकर मैं हैरान हुई थी, क्योंकि वहां पर तो फलों के बहुत से पौधे लगे हुए थे, जिसमें जामन, अंगूर, ये सब पौधे थे। ये देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। खूब पेट भर कर वो फ्रूट खाए और फिर एक जगह पर लेटकर आराम करने लगी। जब रात होने पर मैंने स्कूल में बच्चों को आते हुए देखा तो मैं उन्हें देखकर हैरान थी। थोड़ी ही देर बाद वो अजीब शक्ल वाला आदमी मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ और मुझे यहाँ काम करने का कहने लगा। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना भी ना था और ना ही मैं इस गांव में किसी को जानती थी। मैं दिल में सोच रही थी कि शायद किसी गांव में रहने वाले बच्चे थे, लेकिन ये रात के वक्त क्यों पढ़ने आते थे, इस बात की मुझे समझ न आई थी। फिर दूसरे दिन ही रोशनी होने पर मैंने अपने काम का आगाज कर दिया। पहले सारी क्लासें झाड़ी, गंदगी से अटी हुई थी, न जाने कितने सालों से यहाँ सफाई नहीं हुई थी। फिर स्कूल का बरामदा साफ करने लगी। इतनी ही सफाई की थी कि मैं बुरी तरह थक कर चूर हो गई। अभी मैं घुटनों में मुंह दिए थकन से बेहाल बैठी थी कि अचानक मुझे स्कूल के स्टोर रूम में अजीब सी आहट सुनाई दी। मैंने वहां जाकर देखा तो सफ़ेद बालों वाली एक बुढ़िया हाथों में खाने की ट्रे लिए मुझे अंदर आने का इशारा कर रही थी। मैं हैरत से सोचने लगी, क्या ये बुढ़िया यहाँ भी रहती है? लेकिन कल से मैं यहाँ हूँ, मुझे तो ये नज़र नहीं आई। मैं उस बुढ़िया के साथ बैठकर खाना खाने लगी। खाना बहुत ही लजीज था। खूब पेट भर कर खाना खाया, फिर इसी स्टोर रूम में बिछे हुए कपड़े पर लेटकर आराम करने लगी। यूं ही लेटे लेटे मुझे नींद आ गई। न जाने खाने का नशा था या थकन की वजह से मैं बहुत जल्द सो गई। आंख खुली तो ना वहाँ बुढ़िया थी और ना ही उसका कोई नामो निशान। हत्ता कि खाने की ट्रे भी गायब थी। मैं पूरे स्कूल में घूम घूम कर उसे देखने लगी, लेकिन वो तो जैसे वहाँ आई ही न थी। मैं स्कूल से बाहर भी नहीं निकल सकती थी, क्योंकि मुझे गांव वालों का डर था कि कहीं वो मुझे स्कूल में छुपे हुए ना देख लें। फिर मेरे रहने का ये ठिकाना भी मुझसे छिन जाता। पूरा दिन मैं सफाई करती रहती। रात को जमीन पर कपड़ा बिछाकर सोने लगती तो बच्चों का शोर मुझे सोने न देता। अजीबो गरीब बच्चे थे, पूरा स्कूल सर पर उठाकर रखते थे।
शोर से मेरे कान के पर्दे फटने को हो जाते। स्कूल के एक तरफ दरख्त ही दरख्त थे, जबकि क्लासों के पीछे एक जगह खाली थी। मैं वहां नहीं जाया करती थी। उस जगह को देखकर मुझे अजीब सा खौफ महसूस होता था। अब रात का वक्त था, मुझे भूख भी लग रही थी। दिन में तो उस बुढ़िया ने मुझे खाना खिला दिया था, फिर न जाने खुद कहाँ गायब हो गई थी। अब मैं खाने के इंतज़ार में भूखी बैठी थी। तभी मैंने उसी लंबे चौड़े शख्स को एक क्लास में जाते हुए देखा। मैं भी उठकर उसके पीछे पीछे चल दी। जैसे ही मैं इस क्लास में जाकर खड़ी हुई, मेरी नज़र बच्चों पर पड़ी तो ज़बान कुछ बोलने के काबिल ही ना रही, क्योंकि सारे बच्चों की आंखें बिल्कुल सफ़ेद थीं। वो मुझे देखकर न जाने क्यों हंस रहे थे। वो शख्स गुस्से से कहने लगा, तुम यहाँ क्यों आई हो? जाओ जाकर अपना काम करो। देखो अभी तक तुमने स्कूल की सफाई नहीं की। मैं सर हिलाकर कहने लगी, नहीं नहीं, मैंने आज सफाई की थी। जब हिम्मत ख़त्म हुई तो फिर बाकी की सफाई मैं कल करूँगी। फिर वो कहने लगा, यहाँ क्या लेने आई हो? जाओ जाकर अपने स्टोर रूम में बैठो। मैं लजाजत से उसे कहने लगी, मुझे भूख लगी है। आपने तो कहा था कि मेरे खाने पीने का बंदोबस्त आप खुद करेंगे। अब देखो मैं कब से भूखी बैठी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे खाना नहीं मिला। वो कहने लगा, ठीक है, मैं खाना भिजवाता हूँ, अभी तुम जाओ यहाँ से। मैं उसके कहने पर पलट आई और खाने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी ही देर में एक बच्चा खाने की ट्रे लेकर मेरी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। मैं उसे देखकर खुश हुई थी। वो बच्चा जाने लगा तो मैंने उसे रोककर पूछा, तुम लोग दिन में क्यों नहीं पढ़ने आते हो? रात को ही पढ़ते हो, इसकी क्या वजह है? तो वो कहने लगा, क्योंकि गांव वाले हमें देख लेंगे, इसलिए हम रात को छुप कर पढ़ते हैं। मैं उससे कहने लगी, तुम्हारा घर कहाँ है? तो कहने लगा, इसी स्कूल के पीछे वाले हिस्से में हम रहते हैं। मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने तो पूरा स्कूल देख रखा था। फिर ये किस जगह पर रहते थे? वो ये कहकर भागता हुआ अपनी क्लास में वापस चला गया। मैं मज़े ले लेकर खाना खाने लगी, क्योंकि खाना बेइंतहा लजीज था। फिर दूसरी सुबह हुई तो मैं सफाई में जुट गई। मैं नहीं चाहती थी कि उस आदमी को कुछ बोलने का मौका मिले, इसीलिए पूरी तुंदही से मैं सफाई सुथराई करने लगी। फिर अचानक ही मेरी नज़र सीढ़ियों पर पड़ी जो सीधी छत पर जाती थी। मेरे कपड़े मिट्टी से अटे हुए थे, बालों पर भी मिट्टी लगी थी। ऐसी ही हालत में मैं ऊपर छत पर चली गई और घूम घूम कर छत देखने लगी। अचानक ही मेरी नज़र गली में से गुजरती एक औरत पर पड़ी, जिसने मुझे देख लिया था। उसने अपने सर पर हाथ रखा और चकरा कर नीचे गिर पड़ी। मैं हैरान हुई, भला ये मुझे देखकर इतनी खौफजदा क्यों हुई थी। मैं फौरन भागती हुई नीचे आ गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि कोई मुझे देखे, लेकिन आज मेरी इस हरकत की वजह से उस औरत ने मुझे देख लिया था। न जाने वो नीचे क्यों गिर गई थी, शायद बेहोश हो गई थी। मैं यही सोचती परेशान बैठी थी। फिर पूरा दिन गुजर गया। मैंने आज भी थोड़ी सी साफ सफाई ही की थी। तभी मुझे उस बच्चे की बात याद आई कि हम स्कूल के पिछले वाले हिस्से में रहते हैं। मैं उठकर वहां गई तो अजीब बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था। कमरे की दीवारों पर तो जाले लगे हुए थे। अगर यहाँ कोई रहता तो लाजमी साफ सुथराई तो होनी चाहिए थी, लेकिन 2-4 किताबें भी पड़ी थीं और उन किताबों पर गर्द जमा थी। अचानक ही इस हॉल में बने वॉशरूम का दरवाज़ा हिलने लगा था। टूटी से पानी गिरने की साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं हैरान हुई, शायद वहाँ पर कोई था। मैं जैसे ही आगे बढ़ी, दरवाज़ा खोलकर देखा तो वॉशरूम में कोई भी ना था। मैं हैरान हो गई। वॉशरूम की हालत तो ऐसी थी जैसे सदियों से इसे साफ ना किया गया हो। अचानक ही बदबू का एक झोंका मेरी नाक में समाया था। मैं जल्दी से वहां से भागकर वापस अपने ठिकाने पर आ गई। पूरे स्कूल में अजीब पुरस्कारियत फैली थी। फिर जैसे ही रात हुई, अचानक ही कोई शख्स मेरे पीछे आकर खड़ा हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो वही खौफनाक शक्ल वाला आदमी मुझे गुस्से से घूर रहा था। वो कहने लगा, तुम छत पर क्या करने गई थी? मैंने मना किया था ना कि सिर्फ अपने काम से काम रखो। हम नहीं चाहते कि कोई हमें तंग करे। मैं खौफ से कांपते हुए कहने लगी, नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ छत देखने गई थी, वो भी सफाई की गर्ज से। फिर वो गुस्से से कहने लगा, आइंदा छत पर जाने की जरूरत नहीं। पहले ही तुम्हारी वजह से गांव में एक हंगामा बर्पा हो गया है। वो सब शक में मुब्तला हो गए हैं। मैं हैरान होकर सोचने लगी। फिर उससे कहा, कैसा शक? मेरी बात सुनकर वो जोर से हंसा। फिर कहने लगा, उनका ख्याल है कि तुम एक चुड़ैल हो। मैं हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगी। क्या मतलब? मैं एक चुड़ैल कैसे हो सकती हूँ? चुड़ैल तो बहुत खौफनाक और डरावनी होती है। मैं तो एक खूबसूरत लड़की हूँ।
وہ پھر سے ہنسا تھا اور کہنے لگا، ہاں تم خوبصورت ہو، لیکن اب اس اسکول میں صاف ستھرائی کا کام کرنے کی وجہ سے تمہاری حالت ایک اجڑی ہوئی بڑھیا جیسی ہو رہی ہے۔ چاہو تو سامنے لگے آئینے میں اپنی صورت دیکھ لو۔ میں سکتے کی حالت میں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں اپنی دھن میں یہ دیکھ ہی نہ سکی تھی کہ میرے پیچھے کھڑا شخص اچانک غائب ہو گیا تھا۔ میں آئینے میں کھڑی اپنے آپ کو ہر زاویے سے دیکھنے لگی۔ وہ شخص صحیح کہہ رہا تھا، میں نے کئی دنوں سے کنگھی نہیں کی تھی، میرے بال بکھرے ہوئے تھے اور دوسری طرف کپڑے بھی گندگی سے اٹے ہوئے تھے۔ اپنی حالت دیکھ کر مجھے رونا آیا تھا۔ حالات نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا تھا، یہی سوچ کر میں پوری رات اداس بیٹھی رہی۔ دوسری صبح عجیب سے شور سے میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے دیکھا گاؤں کے لوگ ہاتھوں میں ڈنڈے لیے اس اسکول میں داخل ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس شخص کی باتیں میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی جو کہہ رہا تھا کہ گاؤں والوں کا خیال ہے کہ میں ایک چڑیل ہوں۔ شاید یہی سوچ کر وہ اس اسکول میں مجھے ڈھونڈنے آئے تھے۔ پھر ایک کلاس میں کچرے کا ڈھیر دیکھ کر میں ان کاغذ کے ٹکڑوں کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ میں نے سنا جب ایک آدمی دوسرے سے کہہ رہا تھا، میری بیوی نے کل چھت پر کھڑی ایک لڑکی دیکھی تھی، مجھے لگتا ہے وہ لڑکی نہیں کوئی بھوت ہے۔ پہلے تو یہ لوگ ہمیں صرف رات میں ہی دکھائی دیتے تھے، اب دن میں بھی نظر آنے لگے ہیں۔ ان کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ یہ ہمیں دن کے وقت بھی تنگ کرنے لگے ہیں۔ وہ یقیناً میرے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ میں یہی سوچ کر اپنے دل کی دھڑکنوں کو اپنے کانوں میں سن رہی تھی۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ میں ان کاغذوں کے ڈھیر کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی۔ میں نے چھت پر جا کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ نہ چھت پر جاتی اور نہ ہی اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتی۔ میں چپکے چپکے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اچانک ہی میں نے دیکھا جب ان کا رخ اسی طرف تھا جہاں پر میں چھپی بیٹھی تھی۔ یقیناً انہوں نے مجھے ڈھونڈ لینا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کمرے میں آنے لگے، اچانک اس آدمی کو زوردار جھٹکا لگا تھا۔ وہ پیچھے کی سمت گرا اور اٹھ کر الٹے قدموں دوڑا تھا۔ باقی آدمی اس کی تقلید میں واپس چلے گئے۔ مجھے سمجھ نہ آئی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں 2 گھنٹے تک وہاں پر بیٹھی رہی۔ بالآخر جب ان کے جانے کا یقین ہو گیا تبھی میں وہاں سے نکلی تھی۔ میں بے بسی سے رونے لگی، سوچ رہی تھی کہ آج کی رات یہ اسکول چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ اچانک ہی زمین پر پڑنے والا سایہ نظر آیا تو میں نے چہرہ اٹھا کر دیکھا۔ وہی شخص کھڑا بڑے غور سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، لڑکی، تم نے نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ ہمیں بھی مصیبت میں گرفتار کروا دیا ہے۔ اگر آج میں تمہیں نہ بچاتا تو وہ آدمی تمہیں یہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتے، پھر سوچو تمہیں وہ کیا سزا دیتے۔ میں بری طرح ڈری ہوئی تھی، اسی لیے ان سے کہنے لگی، تو آپ لوگ ایسے چھپ چھپ کر کیوں رہتے ہیں؟ وہ میری بات سن کر مسکرایا، پھر کہنے لگا، کیونکہ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں، اور انسانوں سے چھپ کر اسکول میں سالوں سے رہتے آئے ہیں۔ ہمارا جنات کا پورا قبیلہ اس اسکول میں آباد ہے۔ تم جانتی ہو کہ یہ کتنا بڑا ہے، اور 20 سالوں سے یہ ویران پڑا تھا، صرف اس وجہ سے کیونکہ ہم نے اسکول پر قبضہ کیا ہوا ہے۔ میرے وجود میں تو جیسے جان ہی نہ رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ انسان نما بھیڑیوں کے چنگل سے نکل کر میں جنات کے درمیان پھنس چکی تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، پہلے تو یہاں پر صرف 2-4 جنات ہی رہتے تھے، لیکن جب بچے اس اسکول میں خوفزدہ اور بیمار رہنے لگے تو خود ہی اسکول کی انتظامیہ نے یہ اسکول بند کروا دیا۔ یہ تو ہمارے لیے بہت خوشی کی بات تھی۔ یوں ہماری آبادی تیزی سے بڑھنے لگی اور آہستہ آہستہ کر کے ہم نے اسکول پر قبضہ کر لیا۔ سارے ہی گاؤں کے لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اس اسکول میں رہتے ہیں۔ وہ اس طرف سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ کئی لوگوں نے ہمیں یہاں سے بھگانے کی کوشش کی، لیکن ہم نے انہیں اتنا ڈرایا کہ وہ دوبارہ آنے کی ہمت نہیں کرتے۔ ہمارے بچے بھی یہاں پر بہت خوش ہیں۔ وہ روزانہ یہاں انسانوں کے بچوں کی طرح پڑھتے ہیں۔ انہیں پڑھانے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی ہوں، کیونکہ جب انسانوں کے بچے یہاں پڑھنے آتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ ان کی کلاس میں بیٹھ جایا کرتا۔ جو کچھ میں نے وہاں سیکھا تھا وہ سب میں نے اپنے بچوں کو بھی سکھا دیا ہے۔ اب میں تمہیں یہاں سے باہر نہیں جانے دوں گا کیونکہ تم سب کو میرا راز بتا دو گی۔ ہمارے قبیلے کے جنات جو تمہارے یہاں رہنے سے خوش نہیں تھے، میں نے ہی انہیں مجبور کیا تھا کہ یہ لڑکی لاوارث ہے اور بے گھر ہے، اچھا ہے اسکول میں صاف ستھرائی کا کام کر دیا کرے گی، بدلے میں ہم تمہارا خیال رکھیں گے، تمہیں ہر مصیبت سے بچائیں گے، لیکن تمہیں ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ کسی کے سامنے اپنی زبان نہیں کھولو گی۔
میں ان کے سامنے کیا بولتی، ان کی خوف نے تو مجھے کچھ بولنے کے قابل ہی نہ چھوڑا تھا۔ چلو اب سب کچھ بھول جاؤ اور اپنے کام پر لگ جاؤ، مجھے آج سارے کمرے صاف چاہیے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں کپڑا لے کر اٹھی تھی اور پھر سے وہاں صفائی کرنے لگی۔ یہ راز جاننے کے بعد تو میرے لیے وہاں رہنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں دن بدن ایسی ترکیب سوچنے لگی کہ کسی طرح یہاں سے نکل کر بھاگ جاؤں۔ ایک دن میں نے دیکھا کچھ لوگ اسکول میں داخل ہوئے تھے۔ ایک بڑی عمر کا آدمی تھا اور اس کے ساتھ ایک نوجوان بھی تھا۔ ان کے قریب رجسٹر ہاتھ میں لیے ایک اور آدمی بھی تھا۔ وہ تینوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ میں انہیں آتا دیکھ کر پہلے ہی ایک جگہ چھپ گئی تھی۔ میں نے سنا جب وہ نوجوان اس آدمی سے کہہ رہا تھا، اگر یہ اسکول دوبارہ آباد ہو جائے تو ہمارے بچوں کے لیے بہت فائدہ ہو جائے گا۔ ہمارے بچوں کو نہر کے اس پار پڑھنے کے لیے گاؤں سے باہر نہ جانا پڑے گا۔ دوسرا بڑی عمر کا آدمی اس سے کہنے لگا، گاؤں کا کوئی بھی آدمی اس اسکول میں اپنے بچے کو نہیں بھیجے گا، سبھی جانتے ہیں کہ یہ اسکول آسیب زدہ ہے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا، پھر بھی عابد صاحب ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا، کسی اسکول کے بارے میں لوگوں کا جو بھی وہم ہے ہم اس وہم کو لوگوں کے ذہنوں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ میں چھپ کر ان کی باتیں سن رہی تھی، دل میں سوچنے لگی کہ شاید یہ اسکول اس گاؤں کے لوگ دوبارہ آباد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جنات کو پتہ چلا تو وہ تو ان کا جینا محال کر دیں گے۔ میں اچھی طرح جانتی تھی کہ ان کا پورا قبیلہ اسکول میں آباد ہے، وہ کسی بھی طرح سے یہ اسکول چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ تھوڑی دیر بات چیت کے بعد وہ سب لوگ واپس چلے گئے۔ اب مجھے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں رات کو اس جگہ سے باہر ہی نہ نکلتی، پورا دن اسکول کی صفائی کرتی رہتی، جبکہ رات ہوتے ہی اس کمرے میں چھپ جایا کرتی تھی۔ میرے سامنے ہی جنات کے بچے پورے اسکول میں پھرتے رہتے، کبھی پڑھنے لگ جاتے تو کبھی کھیلنے کودنے میں مصروف ہو جاتے۔ بہت تعداد میں کہیں زیادہ تھے۔ ان کی کچھ جن زادیاں بھی تھیں جو کھانے پکانے میں مصروف ہو جاتی۔ رات کو وہ بہت زیادہ کھانے کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر جو ان کا بڑا سردار تھا، پہلی دفعہ جو جنزاد مجھے نظر آیا تھا، وہی میرے لیے ایک ٹرے میں کھانا بھجوا دیا کرتا تھا۔ یہاں رہتے رہتے اب میری حالت پہلے سے بھی بری ہو گئی تھی، کیونکہ نہ تو میں نے اتنے دن سے کپڑے بدلے تھے اور نہ ہی اپنی صفائی کا کوئی اہتمام کیا تھا۔ بھلا کب تک میں ان جنات کے اسکول میں رہتی؟ اور اگر اس حالت میں اسکول سے باہر جاتی تو لوگ مجھے دیکھ کر ڈر جاتے، لازماً وہ مجھے کوئی ڈائن یا چڑیل ہی سمجھتے۔ کتنے دن ہو گئے تھے میں نے آئینے میں اپنی صورت بھی نہیں دیکھی تھی۔ پھر ایک دن پریشانی اور خوف سے میں سخت بخار میں مبتلا ہو گئی۔ پورا دن میں یوں ہی پڑی رہی۔ اچانک ہی مجھے اسکول کا بڑا سا گیٹ کھلنے کی آواز آئی تھی۔ میں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی اور وہی نوجوان جس کا نام شمروز تھا، وہ اندر آیا تھا۔ میری اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر کہیں چھپ ہی جاتی۔ اچانک اس آنے والے نوجوان کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے میری حالت دیکھی تو حیران رہ گیا۔ پھر جب وہ میرے قریب آیا اور پوچھنے لگا، کون ہو تم لڑکی اور یہاں کیا کر رہی ہو اس ویرانے میں خوف سے کانپنے لگی۔ آخر کار انہوں نے مجھے یہاں دیکھ ہی لیا تھا۔ اب جنات نے تو میرا برا حال کر دینا تھا، کیونکہ اس نے مجھے خاص تاکید کی تھی کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاؤں گی اور نہ ہی ان کا راز کسی کو بتاؤں گی۔ میں کچھ بھی نہیں بولی تھی، بس چپ چاپ یوں ہی لیٹی رہی۔ تبھی اس نے ہاتھ بڑھا کر میرا ماتھا چیک کیا تو ساتھ والے بزرگ سے کہنے لگا، اس لڑکی کو تو سخت بخار ہے، نہ جانے کتنے دن سے یہ یہاں پڑی ہے۔ کون ہے یہ؟ آپ جانتے ہیں کیا اسے؟ اس بزرگ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر دونوں نے مجھے اٹھانے میں مدد کی۔ اب میں اسکول سے باہر نکل کر ان کے ساتھ نہ جانے کہاں جا رہی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا، کیونکہ بخار نے میرا برا حال کر دیا تھا۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ نوجوان شاید یہ سمجھا تھا کہ میں ایک گونگی لڑکی ہوں۔ اب میں ایک گھر پر چارپائی میں لیٹی تھی۔ میں نے دیکھا اس لڑکے کی چھوٹی بہن اور ماں میرے سرہانے ہی کھڑی تھی۔ شاید یہ اسی لڑکے کا گھر تھا۔ گھر بہت اچھا بنا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے دوائی کھلائی اور میں اس دوائی کے زیر اثر گہری نیند میں سو گئی۔ پھر کسی نے مجھے جھنجھوڑا تو میری آنکھ کھلی۔ وہ اس لڑکے کی ماں ہی تھی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ بیٹا اٹھ جاؤ، یہ دلیا کھا لو، میں نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ بھوک مجھے ویسے ہی لگ رہی تھی، دلیا کھا کر تو بھوک چمک اٹھی تھی۔ میں نے جلدی جلدی پورا پیالہ ختم کر دیا تھا۔ دوائی کھانے کے بعد میرا بخار کافی حد تک ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ نوجوان میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم اسکول میں کیا کر رہی تھی؟ کیا تم وہاں گاؤں والوں سے چھپ کر رہ رہی تھی؟
پھر اس کے مجبور کرنے پر میں نے اپنی پوری داستان اسے سنا دی کہ کس طرح حالات خراب ہونے کے باعث میں گھر چھوڑ کر وہاں پناہ کی تلاش میں رہ رہی تھی۔ میں نے انہیں اپنا نام بتا دیا کہ میرا نام رابعہ ہے۔ اس لڑکے کی ماں کہنے لگی، وہ اسکول تو آصیب زدہ ہے، تم 2 ہفتوں سے بھلا اس میں کیسے رہ رہی تھی؟ پھر میں نے انہیں ساری کہانی سنا دی کہ کس طرح رات کو وہ پورا اسکول بچوں سے آباد ہو جاتا ہے۔ وہ بچے کسی اور کے نہیں بلکہ جنات کے ہی ہوتے ہیں۔ جنات نے میری مدد کی، مجھے اتنے دنوں تک اس اسکول میں پناہ دی اور وہ میرے لیے کھانا بھی بھجواتے تھے۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے میری باتیں سن رہے تھے۔ انہیں میری کسی بھی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے انہیں ٹھیک ساری باتیں بتائیں تو وہ کہنے لگے، ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ پھر اس نوجوان کی ماں کہنے لگی، بہت سالوں پہلے یہ اسکول بنایا گیا تو یہاں پر پرانے درخت موجود تھے۔ کسی مولوی صاحب نے ان درختوں کو دیکھا اور گاؤں کے لوگوں کو منع کیا کہ اس جگہ پر اسکول نہ قائم کیا جائے، لیکن وہ سرکاری جگہ تھی، اس لیے حکومت نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور وہاں پر سرکاری اسکول بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ درخت بھی کٹوا دیے گئے تھے، لیکن اس درخت پر رہنے والی مخلوق نے وہاں کا بسیرا نہ چھوڑا، اور جیسے ہی اسکول آباد ہوا وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ وہاں تعداد میں بڑھتے گئے۔ جتنے بچے اسکول میں داخل ہوتے اتنے ہی وہاں پر رہنے والے جنات کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، کیونکہ گاؤں کے بچے اسکول میں پڑھنے جاتے تو کسی نہ کسی کو وہ دکھائی دے ہی جاتے تھے۔ اس طرح وہ اسکول میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہونے لگے تھے۔ کوئی اسکول سے واپس آ کر سخت بخار میں مبتلا ہو جاتا تو کوئی وہاں پڑھائی کرنے سے ہی منع کر دیتا۔ پھر گاؤں والوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس جگہ پر اسکول قائم کرنے کا فیصلہ غلط تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سب بچے اسکول چھوڑ کر یہاں سے دور دوسرے گاؤں کے اسکول میں پڑھنے لگے۔ یوں وہ اسکول بالکل ویران ہو گیا تھا۔ اب اکثر لوگوں کو اس میں غیر فطری مخلوق دکھائی دیتی ہے، کبھی کسی کو بچے دکھائی دیتے ہیں تو کبھی کسی کو لمبے چوڑے جنات، جو اس اسکول میں برسوں سے آباد ہیں۔ اس گاؤں میں رہنے والے کسی آدمی کی اتنی جرت نہیں کہ رات کے وقت اس اسکول میں جا سکے۔ تم بہت ہمت والی لڑکی ہو جو ان جنات کے ساتھ اتنے دنوں تک رہی۔ پھر میں خوف سے کانپتے ہوئے اس عورت سے کہنے لگی کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں جنات مجھے کچھ نقصان نہ پہنچا دیں، کیونکہ انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان کا راز کسی کے سامنے ظاہر نہیں کروں گی۔ وہ نوجوان کچھ سوچتے سوچتے کہنے لگا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے بھی میں نے حکومت کو ایک درخواست دی ہے، اس میں لکھا ہے کہ میں اس اسکول کو دوبارہ آباد کروانا چاہتا ہوں۔ انتظامیہ میری مدد کرے، کیونکہ اس گاؤں میں پڑھنے والے بچوں کو بہت پریشانی کا سامنا ہے۔ وہ پیدل یہاں سے بہت دور دوسرے گاؤں کے اسکول میں پڑھنے جاتے ہیں۔ جب ہمارے گاؤں میں اتنا بڑا سرکاری اسکول ہے تو پھر ہمارے بچوں کو اس مصیبت اور پریشانی کا سامنا کیوں کرنا پڑے؟ اس کی ماں اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، نہیں بیٹا، تم ان چکروں میں نہ پڑو، ایسا نہ ہو کہ وہ جنات تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں۔ لیکن شمروز کا ارادہ مضبوط تھا۔ وہ اپنی ماں کی بغیر سنے اٹھ کر چلا گیا۔ پھر میں نے نہا کر اس کی چھوٹی بہن شاہین کے کپڑے پہن لیے۔ میں اس کی ماں اور شاہین کا شکریہ ادا کرنے لگی، جنہوں نے میری بیماری میں اتنا خیال رکھا۔ پھر اس کی ماں کہنے لگی، بیٹی تم جب تک چاہو میرے گھر میں رہو، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ ویسے بھی ہمارے گاؤں کے سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ کوئی بھی پریشانی یا حالات کا مارا اس گاؤں میں آتا ہے تو سب لوگ اسے اپنے گھر میں پناہ دیتے ہیں۔ اب میں خوش تھی۔ پھر شاہین مجھے پورا گاؤں دکھانے لے گئی اور سب لوگوں کو کہنے لگی کہ یہ میری کزن ہے، شہر سے گاؤں دیکھنے آئی ہے۔ پھر ایک دن میں سو رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی مجھے گھسیٹ کر اسی اسکول کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ میں اپنے آپ کو چھڑانا چاہتی تھی، لیکن ان کی طاقت مجھ سے کہیں زیادہ تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے دشمن بن گئے ہیں۔ تبھی میں حلق کے بل چلائی تو اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ شاہین کی ماں اٹھ کر آئی تھی، پھر کہنے لگی، کیا ہوا بیٹی؟ کیا تم نے کوئی برا سپنا دیکھا ہے؟ پھر میں اس کے سامنے رونے لگی اور بولی، ماں جی وہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ سمجھ گئی تھیں کہ میں کس کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ دوسرے دن میں نے سنا جب گاؤں کے لوگ باتیں کر رہے تھے کہ انہوں نے ایک بہت بڑے مولوی کو اس گاؤں میں بلایا ہے۔ وہ اس اسکول کو کھلوانے میں دوبارہ سے دلچسپی لے رہے تھے، لیکن میں خوف زدہ تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر جنات کا قبیلہ وہاں آباد ہے تو ان گاؤں والوں کو انہیں نہیں چھیڑنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیں۔ اب روزانہ ہی گاؤں والے اس مولوی کو لے کر اسکول میں جا کر دم درود کروانے لگے تھے۔
جنات بری طرح بکھر گئے تھے۔ وہ نہ صرف گاؤں والوں کو دکھائی دینے لگے تھے بلکہ ان کے بچے گاؤں کی گلیوں میں گھومتے پھرتے بھی نظر آتے۔ میں تو خوف کے مارے گھر سے باہر ہی نہ نکلتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے ابھی وہ جنزاد مجھ سے بدلہ لینے آ جائے گا، کیونکہ میں نے بھی تو ان کا راز سب کے سامنے بتا دیا تھا، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ گاؤں والے بہت پہلے سے ہی ان جنات کے بارے میں معلومات رکھتے تھے۔ پھر اس مولوی نے مزید اس اسکول میں جانے سے انکار کر دیا اور گاؤں والوں سے کہنے لگا کہ اب میں ان جنات کو وہاں سے نہیں بھیج سکتا، کیونکہ ان کا ایک گھر نہیں بلکہ پورا ہی قبیلہ اس میں آباد ہے۔ وہ جگہ ان کی پسندیدہ ہے، وہاں تنہائی، سناٹا اور درختوں کی آماج گاہ ہے۔ وہ کسی صورت اس جگہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے تو شمروز پر غصہ آ رہا تھا جو اس اسکول کو جنات سے خالی کروانے میں اتنی دلچسپی لے رہا تھا، حالانکہ گاؤں والے دوسرے لوگ تو ڈر رہے تھے، وہ شدید خوف میں مبتلا تھے۔ پھر ایک دن شمروز کی بات صحیح ثابت ہوئی جب ایک گاؤں کا بچہ اسکول جاتے ہوئے نہر پار کرتے ہوئے اس میں جا گرا۔ وہ تو شکر تھا کہ کسی آدمی نے اسے گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے فوراً ہی نہر میں چھلانگ لگا کر اس بچے کو بچا لیا۔ بچے کی ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ اب شمروز نے تو پکا فیصلہ کر لیا کہ بھلے کچھ بھی ہو وہ اس اسکول کو آباد کر کے ہی رہے گا، کیونکہ جب گاؤں میں اتنا بڑا اسکول ہے تو پھر بچے خالی کرنے کے لیے دوسرے اسکول میں کیوں جائیں، اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر۔ مجھے بھی یہ بات معلوم ہو گئی تھی۔ اب مجھے شمروز اپنی جگہ صحیح لگنے لگا تھا۔ اس کا یہ فیصلہ درست تھا کہ اتنا بڑا اسکول برسوں سے خالی تھا۔ پھر ایک رات نہ جانے میرے دل میں کیا سوجی کہ میں چپکے سے اس گھر سے نکلی اور اسکول میں جا پہنچی۔ میں نے دیکھا ساری کلاسوں میں روشنیاں جل رہی تھیں، تو گویا آج بھی جنات کے بچے اپنی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ میں وہاں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر کھڑی ہوئی۔ اچانک ہی مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پھر خوف سے میری جان نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے وہی لال آنکھوں والا خوفناک جنزاد کھڑا تھا جو مجھے پہلے دن ملا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا، لڑکی تم اسکول سے کیوں فرار ہوئی؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ تم اپنا کام چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی۔ دیکھو اسکول کتنا گندا ہو رہا ہے، چلو صفائی کرو یہاں کی۔ ناچار مجھے اس کی بات ماننا پڑی۔ پھر میں جہاں پر بچے پڑھ رہے تھے اس کلاس کی صاف ستھرائی کرنے لگی۔ سارے بچے سفید سفید آنکھیں لیے مجھے گھور رہے تھے۔ پھر میں اس جنزاد کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور اسے کہنے لگی، میں آپ سے ایک درخواست کرنے آئی ہوں۔ آپ لوگ میری بات مان کر یہاں سے کہیں دور چلے جائیں جہاں پر آپ کے بچے آزادی سے رہیں، کیونکہ گاؤں والوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر حال میں اس آسیب زدہ اسکول کو آباد کر کے رہیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس ساری صورتحال میں انسان یا جنات کوئی نقصان نہ کر بیٹھیں۔ میری بات سن کر وہ جنزاد گرجتے ہوئے کہنے لگا، ہم ہرگز یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے بلکہ انسانوں کو بھگا کر رہیں گے، اس پورے گاؤں کو خالی کروا لیں گے، لیکن اپنا ٹھکانہ نہیں چھوڑیں گے۔ آج سے تم روزانہ رات کو اس اسکول میں صفائی کرنے آؤ گی، ورنہ میں اپنی جنزادیوں سے کہہ کر تمہیں تمہارے اس گھر سے اٹھوا لوں گا جہاں پر تم رہ رہی ہو۔ اب میں یہاں آ کر بری طرح پچھتا رہی تھی۔ کہاں میں ایک آس لے کر دل میں آئی تھی کہ میں انہیں اس بات پر راضی کر لوں گی کہ وہ اسکول چھوڑ کر چلے جائیں، الٹا میں ہی ان کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ بڑی مشکل سے جان چھڑا کر گھر بھاگی۔ ابھی گلی میں ہی پہنچی تھی کہ شمروز گھر کے دروازے پر کھڑا تھا۔ اسے دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ غصے سے مجھے کہنے لگا کہ تم رات کے اس پہر کہاں گئی تھی؟ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے اسے بتا دیا کہ جنزاد نے میرے سامنے خود کو ظاہر کر دیا تھا، اس لیے میں ان سے درخواست کرنے گئی تھی کہ وہ اس اسکول کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ وہ میری اس نادان بات پر زور زور سے ہنسا تھا۔ پھر کہنے لگا، تمہارے کہنے سے کیا وہ وہاں سے چلے جائیں گے؟ دوبارہ گھر سے باہر قدم رکھنے کی ضرورت نہیں، ورنہ میں تمہیں اس گھر میں رہنے نہیں دوں گا۔ مجھے اس پر غصہ آیا تھا، لیکن میں ایک مجبور لڑکی تھی، اسی وجہ سے خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ پھر دوسری رات میں سوئی تو میرے کانوں میں اس جنزاد کی آواز آئی تھی، چلو لڑکی تمہارے کام کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اچانک ہی ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا میرے پلنگ کے دائیں بائیں دو خوفناک شکل والی کالے لباس پہنی عورتیں کھڑی تھیں۔ یقیناً جنزادیاں تھیں جو مجھے لینے آئی تھیں۔ میں انہیں دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی۔ میں نے دیکھا گھر میں سب لوگ ہی بے خبر سو رہے تھے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ نہ جانے کیوں یہ جنات میرے پیچھے پڑ گئے تھے، مجھے بار بار مجبور کرتے کہ میں اس اسکول میں صاف ستھرائی کا کام کروں۔ پھر اس رات میں دوبارہ اسکول جا پہنچی تھی۔
میں نے وہاں سے گند کچرا بالکل صاف کر دیا تھا۔ اسکول بہت صاف ستھرا لگنے لگا تھا کیونکہ میں اتنے دنوں سے وہاں صفائی کر رہی تھی۔ آخر کار وہ اسکول بالکل غلاظت سے پاک ہو گیا۔ میں اس دن ایک کمرے میں صفائی کر رہی تھی جب اچانک مجھے ایک کتاب ملی۔ وہ کتاب جنات کے بارے میں تھی۔ میں نے اسے چپکے سے اپنے دوپٹے میں چھپا لیا اور واپس آتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ پھر میں کمرے میں بیٹھ کر اسے پڑھنے لگی۔ اس میں نہ جانے کون کون سی باتیں لکھی ہوئی تھیں، وہ بھی صرف جنات کے بارے میں۔ یہ بھی لکھا تھا کہ ان سے پیچھا چھڑانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ میں کتاب پڑھنے میں اتنی مصروف تھی کہ خبر ہی نہ ہوئی کہ شمروز نے میرے ہاتھ میں وہ کتاب دیکھ لی تھی۔ پھر اس نے وہ کتاب میرے ہاتھ سے لی اور خود پڑھنے لگا۔ اچانک ہی اس کے چہرے پر خوشی نظر آئی تھی، جیسے اسے کوئی خاص بات معلوم ہو گئی ہو۔ وہ اس کتاب کو لے کر نہ جانے کہاں چلا گیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اب تم ہی ہماری اس اسکول کو جنات سے خالی کرنے میں مدد کرو گی۔ میں خوف سے پیلی پڑ گئی۔ پھر اسے کہنے لگی، نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ جنات مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، بس تم نے ایک کام کرنا ہے۔ پھر اس نے میرے کان میں کچھ کہا تھا۔ یہ کام تو اچھا خاصا مشکل تھا، لیکن چونکہ میں اس اسکول میں صاف ستھرائی کرنے کے بہانے جاتی تھی تو اس لیے میرے لیے یہ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ پھر شمروز کہنے لگا، گاؤں والوں کی امیدیں تم سے جڑی ہیں۔ اگر وہ اسکول بالکل جنات سے پاک صاف ہو گیا تو گاؤں والوں کے بچے اس اسکول میں تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں گے اور تمہیں بھی دعا دیں گے۔ پھر آخر کار میں نے ان کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور کل کی رات ان کا کام کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ شمروز کا کہنا تھا کہ جیسے ہی میں صفائی کرنے وہاں جاؤں گی، اگر بتی اور چند دوسری چیزوں کی دھونی پورے اسکول میں دے دوں گی۔ اس دھوئیں اور خوشبو سے سارے جنات پاگل ہو جائیں گے۔ پھر تم نے تب تک وہ دھواں کر کے رکھنا ہوگا جب تک وہ اس بات پر راضی نہ ہو جائیں کہ وہ اسکول چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ گاؤں کے مولوی صاحب بھی تمہارے ساتھ ہوں گے، وہ تمہارے ارد گرد حفاظتی حصار بنا دیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ میں اس کی بات مان کر آج رات اس اسکول میں جانے والی تھی۔ گاؤں والے اسکول کے باہر، جبکہ مولوی صاحب اور میں اندر جانے والے تھے۔ مجھے ڈر سا لگ رہا تھا، لیکن میرے یہ کرنے سے کسی کی زندگی آسان ہو سکتی تھی تو میں یہ کام کرنے کو تیار تھی۔ پھر میں نے وہ جگہ صاف کر کے سارا کچرا ایک جانب جمع کیا اور وہاں پر آگ لگا دی۔ کچرے کا دھواں اور ساتھ ہی ان خاص چیزوں کا دھواں مل کر اسکول میں عجیب دہشت پیدا کر رہا تھا۔ اس کے دھوئیں سے اٹھنے والی بو سے میرا وہاں کھڑا رہنا ہی دشوار ہو رہا تھا۔ میں نے دیکھا جب عجیب سی نظر آنے والی مخلوق سارے کمروں سے نکل کر فضا میں گردش کر رہی تھی۔ مولوی صاحب میرے ساتھ تھے، ورنہ مجھے یقین تھا کہ میں ابھی گر کر بے ہوش ہو جاتی۔ تبھی وہ جنزاد میرے سامنے آیا جو لال انگارہ آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، لڑکی، بند کرو یہ تماشا، ورنہ تم جانتی نہیں ہم کتنے خطرناک ہیں۔ پھر میں گھبراتے ہوں ان سے کہنے لگی، اگر رہنا ہے تو کہیں اور جا کر رہو، یوں انسانوں کی بستی پر قبضہ کر کے کیوں رہ رہے ہو؟ اس میں تمہارا بھی نقصان ہے اور ان کا بھی۔ یہ اسکول جنات کے بچوں کے لیے نہیں بلکہ انسانوں کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ تم نے یہاں پر بسیرا کر کے ان کے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں۔ میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ یہ اسکول چھوڑ کر یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اب جنات کے بچے بے ہوش ہو کر نیچے گر رہے تھے۔ جب انہوں نے اپنے بچوں کو یوں تکلیف میں دیکھا تو مولوی صاحب سے وعدہ کر لیا کہ وہ یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن یہ سب کرنا بند کر دیں۔ مولوی صاحب کہنے لگے، جب تک مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ تم لوگ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، میں کیسے یہ سب بند کر سکتا ہوں؟ پھر جنات نے اپنے بچوں کی قسم کھا کر یقین دلایا تو مولوی صاحب نے مجھے منع کر دیا۔ اس دھوئیں سے پورا اسکول بھر گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک شور شرابے کی کیفیت وہاں پر چھائی ہو۔ جب سارا دھواں چھٹ گیا تبھی میں نے ان کمروں سے نکلنے والی اس مخلوق کو دیکھا تھا۔ میں بری طرح دہشت زدہ تھی، تو گویا وہ جنات نیک تھے جو اپنے وعدے کے پکے نکلے تھے۔ انہوں نے پورا اسکول خالی کر دیا تھا۔ میں ان کے بارے میں سوچ کر اداس ہو گئی۔ سوچنے لگی کہ اگر ہم کسی جگہ برسوں رہتے رہیں اور کوئی ہمیں وہ جگہ خالی کرنے کا کہہ دے تو ہماری کیا حالت ہوگی۔ یہی ان جنات کے ساتھ ہو رہا تھا۔ بظاہر وہ وہاں سکون سے رہ رہے تھے، لیکن ان کی وجہ سے گاؤں کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے تھے۔ سب لوگ خوش ہو گئے کیونکہ وہ اسکول ایک بار پھر سے آباد ہو گیا تھا۔
آہستہ آہستہ جنات کا خوف سارے گاؤں والوں کے دلوں سے نکل گیا تھا۔ پھر ایک دن شمروز نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ پھر میری رضامندی جان کر ہم دونوں کا رشتہ پکا ہو گیا۔ ایک دن شمروز مجھ سے کہنے لگا کہ کوئی آدمی تم سے ملنے آیا ہے۔ میں حیران تھی کہ بھلا مجھے کون ملنے آ سکتا ہے۔ پھر جا کر دیکھا تو وہ میرے چاچا تھے جو مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے، رابعہ بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں نے بڑی مشکل سے تمہیں ڈھونڈا ہے۔ راستے میں ایک آدمی ملا تھا، اسی نے تمہیں تصویر میں پہچان کر بتایا کہ تم اس گاؤں میں رہ رہی ہو۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تمہارے حصے کی جائیداد میں تمہیں دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک گیا ہوں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ کسی یتیم کا حق کھانا کتنا برا ہوتا ہے۔ میں نے انہیں معاف کر دیا اور اپنے حصے کی جائیداد کے کاغذات اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ چند دن کے بعد میری شادی دھوم دھام سے شمروز کے ساتھ ہو گئی۔ اس نے ہی میرے برے حالات میں میرا ساتھ دے کر مجھے اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دی تھی۔ میں دل سے اس کی شکر گزار تھی۔ ابھی بھی بیٹھے بیٹھے کسی وقت مجھے انہی جنات کا خیال آ جاتا ہے جو نہ جانے اب کہاں رہ رہے ہوں گے۔ میں ان بچوں کے بارے میں سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں جو رات کو اس اسکول میں گھومتے پھرتے اور پڑھتے ہوئے نظر آتے تھے۔ میری زندگی میں آنے والے یہ دن مجھے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔